السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرو جان کا، مال کا۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی کس وقت اترے گی، تو صدقہ کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی۔ کبھی کبھی ہم بڑے حادثے سے بال بچ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کچھ دیا ہوگا تو وہ کام آ گیا۔ تو ہر وقت اس نیت سے دیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر رہی ہوں۔ صدقہ بہت خرچ کرو، پاکیزہ عمدہ حلال مال جو تم نے کمایا ہے اپنے ہاتھوں سے، اور یہ دیتے وقت یہ سمجھو کہ اللہ کو دے رہی ہوں۔ اللہ نے جو تم کو دیا ہے تو اپنے لیے جو پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ اللہ حرام مال اور باسی ردی مال کو پسند نہیں کرتا۔ بارک اللہ فی۔ بار بار صدقے کی آیتیں آ رہی ہیں، آج بھی صدقے کی آیتیں ہیں۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورت ہماری البقرہ آیت 268۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ فَضْلًا۔ جہاں بھی میم مشدد نون مشدد آئیں گے ہم وہاں تھوڑا رک کے ٹائم دیں گے، لپ کو بند کر کے۔ یعدکم مغفرۃ منہ فضلا واللہ واسع علیم، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی۔ جیم آ رہا ہے چھوٹا، یا کو زبر نہیں دیں گے، ساکن ہی۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ
فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. 272 پر اسٹاپ کر رہے ہیں. ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 268 سے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ڈراتا ہے تمہیں فقر سے، فکر سے، فاقہ سے، کہ تم صدقہ کرو گے، یہ اچھی چیزیں دو گے اپنے مال سے تو تم غریب ہو جاؤ گے. یامرکم ویامرکم بالفحشاء، اور وہ حکم دیتا ہے تمہیں بے حیائی کا. ہم جو یہ فیشن کرتے ہیں تاکہ ہم اچھے اچھے کپڑے پہنے، دوسرے لوگ ہم سے اٹریکٹ ہوں، آدھی آستین یہ رکھنے ظاہر کرتے ہیں، تو یہ شیطانی تو ہمیں اس پر آمادہ کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ صدقہ خیرات نہیں کرنے دیتا، بے حیائی کا. یامرکم، حکم دیتا ہے تمہیں بے حیائی کا کہ تم اس میں اچھی لگتی ہو، ایسے کپڑے پہن کے صدقہ نہ دے کے تم شاہوکار ہو جاؤ گی اور دوسروں کی نظر میں تم معتبر نظر آتی ہو کہ اس نے آج کل کے کپڑے پہن رکھے ہیں. واللہ یعدکم، اور اللہ وعدہ کرتا ہے تمہیں سے مغفرتاً، بخشش کا، مغفرتم منہ فضلا، اپنی طرف سے فضل کا. یعنی شیطان کی باتوں میں نہ آؤ، اللہ کی مانو. اللہ تمہیں کیا کون سا وعدہ کرتا ہے کہ تم دینے سے تمہاری بخشش ہو گئی اور اللہ کا فضل ہوگا. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے. وسعت مانا قدر کرتا ہے. اللہ کی ہاں جام مال ہے، فضل کرتا ہے. اگر ہم اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں، اگر تم خرچ کرو گے، مغفرت، انسان کی بلائیں ٹلتی ہیں، دکھ رنج سے نجات ملتی ہے، اور شیطان کے کہنے، یہ شیطان ہمیں اس سے دور کرتا ہے. تو اللہ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. کون کس نیت سے دے رہا ہے؟ ریاکاری کے دکھاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے یا اللہ کی رضا کے لیے؟ یؤتی الحکمت، اس آیت کو انڈر لائن کر دیں، یہ بہت اہم آیت ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، وہ دیتا ہے تمہیں حکمت، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے. حکمت بہت بڑی ہے. ومن یؤت الحکمت، اور جو کوئی دیا گیا حکمت، یؤت الحکمت، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو تحقیق وہ دیا گیا خیر کثیر، بہت زیادہ. یعنی جس کو حکمت مل گئی تو اس کو دنیا کی ہر چیز مل گئی. دانش مندی، علم نافع، تدبر، فکر، یعنی کون سی چیز کہاں رکھنی ہے، کس سے کس طرح بات کرنی ہے، خرچ کہاں کرنا ہے، یہ ہے حکمت. جس کے پاس حکمت ہوگی تو یہ بہت بڑی بات ہے. اوتیا خیرن کثیرا، دیا گیا بہت خیر. وما یذکر الا اولو الالباب، نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے. عقل کتنے قسم؟ عقل بہت، عقل ادراک، عقل رشد. وہ عقل رشد اس کو کہتے ہیں جس سے فائدہ ہو، نفع ہو، فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ چنے ہوئے لوگوں کو ملتی ہے عقل. اولو الالباب، عقل والے.
تو یہ اس بات سے کون نصیحت حاصل کریں گے؟ جو عقل والے ہوں گے یا ذکر نصیحت پکڑتے ہیں۔ وما انفقتم، اور جو تم خرچ کیا تم نے، من نفقتن کوئی خرچ، او نظر تم یا نظر مانی تم نے کوئی نظر، فإن اللہ یعلمہ، تو بے شک اللہ جانتا ہے اسے، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ظالموں کے لیے مددگاروں میں سے کوئی۔ اور یہ بات بھی ایک ذہن میں رکھیں کہ نظر تقدیر نہیں بدلتی۔ اگر آپ نے نظر مانی ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، خاص میں اللہ کے نام پہ یہ خرچ کروں گی، تو نظر ماننی چاہیے۔ نظر کا مطلب ہے میرا فلاں کام یا فلاں نجات ملے گی، فلاں مصیبت ٹل جائے گی تو میں اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ کروں گا۔ اس نظر کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نافرمانی یا ناجائز کام کی نظر مانی ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ نظر بھی نماز روزہ کی طرح عبادت ہے، اسی لیے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر ماننا، اس کی عبادت کرنا شرک ہے۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے میں اتنا صدقہ کروں گی، اتنا کام کروں گی۔ اور ویسے مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے، برداشت کرنا بھی صدقہ ہے۔ ان تبدوا الصدقات، پھر صدقے کی، اگر تم ظاہر کرو صدقات کو، فنعما ہی، تو کیا اچھا ہے وہ۔ یعنی اگر تم صدقات ظاہر کر رہے ہو تو یہ ذہن میں رکھو تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کے صدقے کو آمادہ کریں، وہ بھی خرچ کریں، وہ بھی صدقہ دیں، اس نیت سے، دکھاوے یا کلی کے لیے نہیں۔ وَإِن تُخْفُوهُ، اگر تم چھپاؤ انہیں، وَتُؤْتُوهُ الْفُقَرَاءَ، اور تم دو انہیں فقیروں کو، فقراء کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ دور کرے گا تم سے تمہاری برائیوں کو۔ کس سے برائی دور ہوگی؟ صدقہ کرنے سے، چھپا کے صدقہ کرو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عام حالات میں خفیہ طور پر صدقہ کرنا افضل ہے، سوائے کسی ایسی صورت کے کہ اعلانیہ صدقے میں لوگوں کے لیے ترغیب کا پہلو ہو، یعنی لوگوں کو ترغیب دیں کہ صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں کو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں ایک وہ بھی شخص ہوگا جس نے اتنے خفیہ طریقے سے صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہ پتہ نہیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ صدقے میں اخفاء کی فضیلت کو بعض علماء نے نفلی صدقات تک محدود رکھا ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں اظہار کو بہتر سمجھائے، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے وقت ظاہر ظہور صدقہ زکوٰۃ دو تاکہ لوگ بھی دیکھیں، سبق حاصل کریں کہ زکوٰۃ ضروری ہے۔ نفلی صدقہ چھپا کے دو، زکوٰۃ ظاہر ظہور کرو۔ لیس علیک ہداہم، نہیں ہے آپ پر ہدایت دینا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ یہ ہدایت بھی اللہ دیتا ہے، مانگنی چاہیے۔ کسی کا دل خوش کرنا صدقہ ہے، مسکرا کر بات کرنا صدقہ ہے، چاشت کے وقت نماز، یہ 360 ہمارے جو جوڑ ہیں ان کا یہ چاشت پڑھنے سے یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی کی بات چھپانا امانت سمجھ کر، جب دے دو تو تم خرچ کرو گے تو فائدہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی نیت ہو، نہ کہ یہ مجھے اس کا فائدہ ہوگا۔ تو ہماری ہمیشہ یہ ہونا چاہیے۔ وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرو گے، من خیر، مال میں سے، فلانفسکم، تو تمہارے نفسوں کے لیے ہے، یعنی تم جو بھی خرچ کرو اس کا فائدہ تمہارے ہی نفس کو ہوگا۔ وما تنفقوا، اور نہیں تم خرچ کر کے مگر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا وجہ اللہ، چہرہ اللہ کا دی۔ یہ ہمیشہ دیتے وقت یہ سوچیں میں اللہ کا چہرہ چاہتی ہوں، اللہ کا دیدار، اللہ کی رضا۔
وما تنفقوا من خیر، اور جو تم خرچ کرو گے مال میں سے، یوفا وہ پورا پورا دیا جائے گا، الیکم تمہیں، وانتم لا تظلمون اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ اور ویسے بھی لینے والے کا احسان ماننا چاہیے، اللہ نے ان کے ذریعے ہم کو نیکی کا موقع دیا، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو اس کا اجر تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، یہ تم ذہن میں رکھو۔ اللہ ویسے بھی اللہ ہمارا غفور الرحیم ہے، وہ دینے سے ہمارے جسم، ہمارا دماغ مضبوط ہوتا ہے، ہمیں استقامت آتی ہے، شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کریں گے۔ اللہ نے جو دیا ہے، جب بھی ہمیں تنخواہ ملے، کوئی مال کی یا کسی بھی، تو اس میں سے اللہ کی راہ کے لیے کچھ پہلے سے بسم اللہ کر کے نکالنا چاہیے، اس میں ہماری تھوڑی سی تنخواہ میں بھی برکت آ جاتی ہے، اور کوئی نہ بھی ملے تو کسی دن تو مل جائے گا۔ تو اسی لیے بار بار یہ 3 دن 4 دن سے صدقہ خیرات کی آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں بار بار اس کی طرف غور فکر کرنا چاہیے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔